بھائی دنیا ہے، امتحان زندگی ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو سکھ بھی دیکھے گا تو دکھ بھی دیکھے گا، غم بھی پہنچے گا، تکلیف بھی پہنچے گی، اور جب سمجھدار ہوگا تو دنیا کی اور انسانوں کی حقیقت کو بھی جانے گا، ان کی اصلیت سے بھی واقف ہوگا۔ میرے بھائی اگر آج تکلیف پہنچ رہی ہے، دکھ پہنچ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے تکلیف کو، تو سمجھ لے اب تو سمجھدار ہو گیا ہے۔ اب سمجھدار ہو گیا ہے تو بڑا ہو گیا، بچہ نہیں ہے، بڑا ہو گیا ہے میرے بھائی، بڑا ہو گیا ہے تو اب آج درد محسوس کرتے ہو تو سنو، سکون لوگوں میں نہیں ہے۔ لوگ تو رو کر سنتے ہیں، ہنس کر اڑاتے ہیں، وہ دل کا حال نہیں سمجھ پاتے ہیں، نہیں سمجھتے، محسوس نہیں کرتے ہمارے فیل کو، ہمارے دل میں کتنا درد ہے، کتنی چیخ و پکار مچ رہی ہے، لوگ نہیں سن سکتے اس بات کو۔ یہ آنسو کیوں نکل رہا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی قیمت لوگ نہیں جان سکتے۔ میرے بھائی کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ جب تم سمجھدار ہوگے تو اپنے اس وقت کو، یہ آنسو دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تو سمجھدار ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو ذرا سوچ تو صحیح، غم کس نے دیے؟ آج تو تھوڑا پریشان ہے، یہ پریشانی کس نے دی؟ آج تو غموں میں کیوں آئی ہے غم؟ کون ہے ان کا مالک؟ اللہ ان کا مالک ہے۔ دیکھ تھوڑا تو غور کر میری ان باتوں پر۔ دن کو نکالنے میں اللہ اس کا مالک ہے، یہ دن اجالا ہونا یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، یہ رات کا آنا یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ سمجھتے ہو؟ رات ہوئے گی اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے گا تو رات ہوئے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو دن رہے گا۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ خوشی کون دیتا ہے بتاؤ؟ اللہ۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر غم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ تکلیف کون دیتا ہے بتاؤ؟ یہ ہم غموں میں جو گھرتے ہیں، یہ تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ بیماری کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ہر چیز میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے بات کریں، اپنے دل کا حال اللہ کو سنائیں، اپنے اللہ سے بات کیا کریں۔ اگر دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، سکون میں لانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، تو اپنے دل کا حال اللہ کو سناؤ، اللہ کو بتاؤ۔ وہ ہمارے ہر فیلنگ کو، ہر الفاظ کو، ہر درد کی آہ کو وہ سمجھتا ہے۔ وہ اس آنسو کو بھی جانتے کہ یہ آنسو جو بہہ رہا ہے، جو آنکھوں میں رہ رہا ہے، یہ کیوں بہہ رہا ہے، آنکھوں میں کیوں رہ رہا ہے، یہ آخر آیا تو کیوں آیا، وہ سب جانتے میرے بھائی۔ انسان نہیں جانتے، اس لیے اپنا حال لوگوں کو نہ سناؤ، اللہ کو سناؤ۔ اللہ تو مالک ہے بھائی، اللہ تو سب چیز کا مالک ہے، تو اللہ کو سناؤ نا، کیوں لوگوں کی طرف جاتے ہیں؟ اب تو سمجھدار ہو گئے ہم ماشاءاللہ، اب تو بڑے ہو گئے، اللہ کو سنو اپنے دل کا حال۔ دیکھو تم نے سنا تو ہوگا ماشاءاللہ، لیکن آج غور کرو، ہم چھری کو دیکھیں، چھری جس سے ہم سامان کاٹتے ہیں، کاٹنے کے لیے جو ہوتی ہے چھری، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ خود نہیں کاٹ سکتی، یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ہاں دیکھو یقین آج کیسا مضبوط ہوگا ہمارا، تھوڑا غور کریں۔ آگ کس لیے ہے؟ جلانے کے لیے، اس کو جو اس کا کام ہوتا ہے وہ جلانے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کسی کو کولنگ دیتی ہے؟ کولنگ، راحت، کولنگ، ٹھنڈک نہیں دیتی نا، وہ آگ ہے، تپش دیتی ہے، جلاتی ہے۔ اگر میں کہوں یہ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، کبھی آپ نے سنا ہے؟ آگ، ہاں یہ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ پانی تو دیکھو گا آپ نے، تالاب، نہریں، جھیل، دریا، سمندر، کتنی چیزیں دیکھی ہوں گی، پانی، آپ نے غور کیا یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے؟ تو یہ اتنے سارے جو ہمیں غم پہنچے ہیں، دکھ درد پہنچے ہیں، کیا یہ اللہ کے حکم کے محتاج نہیں ہیں؟ کہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ محتاج کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ اگر چھری محتاج نہ ہوتی تو جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا، ہے جی، حضرت اسماعیل سے چھری چل جاتی حضرت اسماعیل پر؟ نہیں چلی۔ کیوں نہیں چلی؟ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، حکم کر دیا نہیں چلنی ہے،
छुरी क्या है? मोहताज। भला देखो, कभी सोचा था हमने? आग मोहताज है। किस तरह मोहताज है? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उसका काम क्या था? जलाने का, लेकिन नहीं जलाया। अल्लाह ने सलामती के साथ उसको ठंडा किया। हज़रत इब्राहीम को आँच तक नहीं लगी, राहत पहुँची उसमें भी। आग का काम, आग खुद मालिक नहीं है, मोहताज है, ये भी अल्लाह की मोहताज है। हज़रत इब्राहीम को नहीं पहुँचा सकी कुछ भी नुकसान। और पानी डुबाने में अल्लाह का मोहताज। ये किस तरह मोहताज है भाई? ये तो सब चीज़ को डुबा देता है। हम तो हल्की सी कंकड़ी फेंक दें उसको भी डुबा देता है। तो सुनो सुनो, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर, हज़रत मूसा नबी हैं, नबी जो अल्लाह से बातें क्या करते थे, जब उनके साथी और हज़रत मूसा दरिया में उतरे तो दरिया में रास्ते बन गए। अल्लाह के हुक्म से दरिया ने रास्ता दिया। ये डुबाने में मोहताज है अल्लाह का। अगर मोहताज ना होता तो रास्ते ना देता। डुबाने की ताकत डुबाता, नहीं डुबाया। और जब फ़िरौन आया, उसका लश्कर आया, उसके साथी आए, डुबा दिया। ये अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। नहीं बताओ किसकी पानी से दोस्ती है? आपकी है, मेरी है? नहीं है, हमारी नहीं है। छुरी से किसकी दोस्ती है? छुरी से हमारी नहीं है। आग से किसकी दोस्ती है? हमारी नहीं है। मेरे भाई, ये अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। देख तो सही, सोचा है कभी हमने? तो इन अपने गमों को, दुख दर्दों को अल्लाह को सुना। अल्लाह ने दिया, अल्लाह ही दूर करेगा। समझते हो? अल्लाह ही दूर करेगा। तुम अल्लाह को सुनाओ तो सही, यकीन बनाओ तो सही अल्लाह ताला से। मेरे भाई सोचो तो सही, हम समझदार तो हो गए, समझदारी से भी तो काम करें। आज हम अपने अल्लाह की तरफ, आज हमें कुछ नहीं है इस दुनिया में, यहाँ की चीज़ों में। यकीन बनाओ अल्लाह से, अल्लाह की कसम, अगर कामयाबी चाहते हो अल्लाह को राज़ी करो और अपने दिल का हाल अल्लाह को सुनाओ, अपनी बातें अल्लाह से मनवाओ। ये है समझदारी। अगर तुम अब समझदार हो गए हो तो समझो इन बातों को।